بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا۔ وہ اتنا اہم ہے کیونکہ ہم اس چیز سے بہت زیادہ دور ہیں اور نہ اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ وہ پوچھتے کیا ہیں، وقت کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا وقت کا مطلب کیا ہے۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ جو لمحے گزر رہے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو وقت کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں وہ پہر کے حساب سے استعمال کرتے، مثال کے طور پہ دن کے 4 پہر اور رات کے 4 پہر رات کے۔ اب بھی وہی صورت ہے، لیکن اب گھڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں۔ گھڑیاں وقت کیا بتاتی ہیں کہ اب فلاں ٹائم ہے، اس کے بعد فلاں ٹائم ہوگا، پہلے یہ ٹائم تھا، اس کے بعد وہ ٹائم ہے، بات پھر بھی وہی ہے، لیکن وہ کیا ہے، تھوڑا سا آسانی ہو گئی، وہ ہمیں سامنے آ گئی ہمارے، لیکن وقت وہی چیز ہے۔ اچھا، کچھ لوگ، ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں، کوئی بندہ پوچھنے والا آئے تو اس کی عمر اتنی سال تھی، اس نے کیا کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں بس تھوڑے بہت کوئی کام کرتا تھا، بس دنیا سے چلا گیا ہے۔ دیکھو، یہ سوچ لینا چاہیے آج کے بعد، اگر جو انسان وقت کی قدر نہیں کرے گا، اس کی دنیا بھی قدر نہیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی جواب دہ ہوگا، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا ہے، انصاف کیا ہے سب کے ساتھ۔ اب وہ کالا ہے یا گورا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جیسا بھی انسان ہے اس کو وقت برابر ہی ملا ہے۔ سب کو 24 گھنٹے ملے ہیں، گھڑی کے مطابق 24 گھنٹے ملے ہیں۔ اگر پہر کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 8 پہر ملے ہیں، سب کو برابر وقت ملا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے۔ اگر جو بندہ کام کرنے والا ہو، وقت کی قدر کرنے والا ہو، اگر اس کو تھوڑی عمر بھی مل جائے، وہ پھر بھی بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، وہ اس کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کی عمر مثال کے طور پہ 40 سال ہے، اگر اسی 40 سال کو اس نے اپنے وقت کو استعمال صحیح کیا ہے، اس سے اس کے وقت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر کسی انسان کی عمر 60 سال یا 70 سال یا 100 سال تک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنی زندگی کو وقت کی قدر نہیں کی، اس سے حساب ہوگا، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمریں 40 سال یا 50 سال ہوتی ہیں، ان کے نام زندہ ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے زندہ ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے وقت کی قدر کی ہوتی ہے۔ مثال دینا چاہوں گا، حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر کے بارے مشہور ہے، ان کی 33 یا 34 سال عمر تھی۔ ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کی کتابوں کا نام بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے کام کیا، وقت کی قدر کی۔ النبراس ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اور بھی بہت زیادہ کتابیں تھیں ان کی لکھی ہوئی، کیونکہ ان کی کتابوں کو سنا ہے انگریزوں نے جلا دیا تھا اور دفن کر دیا تھا، اس لیے ان کا خزانہ کچھ نہیں مل سکا۔ لیکن جس انسان نے وقت کی قدر کی ہو، اس کی اللہ تعالیٰ بھی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لازمی انعام دیتا ہے، اس کی دنیا بھی قدر کرتی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو دنیا سے چلے گئے ہوئے، لیکن ان کا نام اب بھی زندہ ہے۔ اگر دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو، آپ کی زندگی مبارکہ صرف ظاہری 63 سال کی زندگی مبارکہ ہے، لیکن وہ نبی تو حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کی ظاہری زندگی مبارکہ 63 یا 63.5 سال، اتنی زندگی مبارکہ ظاہری تھی، لیکن آپ نے کتنے بڑے کام کیے، آپ نے کتنے زیادہ دین کی تبلیغ کی، اور آپ نے لوگوں کو خطوط لکھے کفار کو، اور کتنی 27 کے قریب جنگیں لڑی، اور بہت زیادہ 58 یا 54 کے قریب آپ نے سریے بھیجے، آپ نے اتنا زیادہ کام کیا۔ ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پہ عمل کر کے اپنے وقت کی قدر کریں۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے بہت زیادہ لوگ نقصان میں ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک صحت اور فری وقت۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جب ہمارے پاس صحت موجود ہوتی ہے، ہم اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، جو چیز کھانے کا نہ خیال کرتے ہیں، نہ پہننے کا خیال کرتے ہیں، نہ موسم کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جوانی ہے، طاقت ہے۔ جب صحت ہوتی ہے، جب صحت چلی جاتی ہے، پھر وہ ہم پچھتاتے ہیں ہمارے پاس صحت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہوتی۔ اور دوسرا فرماتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ لوگ 2 چیزوں نقصان میں ہیں۔ جب ہمیں فری وقت ملتا ہے، ہم اس وقت کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہم پھر جب وقت چلا جاتا ہے، پھر ہمارے پچھتاوے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بخاری شریف کتاب الرقاق حدیث نمبر 6412۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آپ نے وضاحت فرما دی، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور دوسرا فرمایا، اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور تیسرا فرمایا، اپنی دولت کو غربت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور چوتھا فرمایا، فری وقت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور پانچواں فرمایا، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ المستدرک کتاب الرقاق حدیث نمبر 7916۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے ہمیں کتنا زیادہ نقصانات ملتے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ دیکھو، کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ فضول کام کر رہا ہے، اگر کوئی بندہ روکنے کی کوشش کرے کہ یہ فضول کام ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی جرم نہیں ہے، ہمیں یہ کرنے دے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں یہ آ رہا ہے، اسلام کا حسن، خوبصورت اسلام اس کا ہے جو بے مقصد فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا یا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کام کو بندہ چھوڑ دے، اور جس کام کا فائدہ ہے یا اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو تو کرنا چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کا ظاہری یا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی بندہ نہ چھوڑے۔ جو بالکل ہی فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بالکل ہی فائدہ نہیں، اس کام کو بندہ چھوڑ دے۔ یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2318۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو رکتا نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز سوچ لینا چاہیے کہ یہ وقت جو گزر گیا یا جو گزر رہا ہے یہ میری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔